سلسلہ ہدایت میں خوش آمدید۔ قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 80ویں سورہ یعنی سورہ عبس پر بات کریں گے۔ جی۔ عبس کا مطلب ترش روئی اختیار کرنا یا جیسے منہ پھیر لینا ہے، اور یہ نام سورہ کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے جو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ جی، جب انہیں نظر انداز کر کے قریش کے سرداروں پر توجہ دی گئی تو اس سورہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ اللہ کی نظر میں انسان کی اصل قدر و قیمت بتانا ہے، قرآن کی عظمت، انسان کی تخلیق اور اس کی ناشکری کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں قیامت کے دن کا منظر۔ جی بالکل، یہ تمام مضامین اس میں شامل ہیں۔ تو آئیے آیات کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر ان کے مفاہیم میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا نصیحت پر کان دھرتا تو نصیحت اسے نفع دیتی۔ بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے تم تو اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر بھی رہا تھا تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ تو دیکھیں، ان آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جی۔ ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم کچھ سیکھنے کی غرض سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کسی نے ان کے آنے پر ناگواری دکھائی، یعنی عبسا، منہ بنایا، تیوری چڑھائی اور ان سے منہ پھیر لیا، تولا۔ اچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ شیعہ مکتب فکر کی جو تفاسیر ہیں جیسے تفسیر نمونہ ہے یا تفسیر میزان ہے، وہ اس بات پر کافی زور دیتی ہیں کہ یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ غائب کا ہے، یعنی اس نے منہ بنایا، ہی فراؤنڈ، نہ کہ مخاطب کا کہ آپ نے منہ بنایا، یو فراؤنڈ۔ اوہ، اچھا، یہ تو اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں، اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر وہاں موجود بنو امیہ کے کسی فرد یا شاید اس وقت کے معاشرے کے کسی ایسے با اثر شخص کی طرف اشارہ ہے جس نے اس غریب نابینا صحابی کو حقیر سمجھا۔ البتہ اہل سنت مفسرین میں یہ بات عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن وہ اسے ایک آپ کہہ لیں کہ معمولی لغزش یا اجتہادی خطا قرار دیتے ہیں جس پر اللہ نے فوراً تنبیہ فرما دی۔ ٹھیک۔ لیکن اصل نقطہ آپ دیکھیں شخصیت سے زیادہ اصول کا ہے۔ قرآن اس رویے کی مذمت کر رہا ہے۔ جی۔ وہ رویہ جو ظاہری حیثیت، مال و دولت یا اثر و رسوخ رکھنے والوں کو، جن کے لیے لفظ آیا استغنا، یعنی جو خود کو بے نیاز بڑا سمجھتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کے پیچھے پڑتا ہے، تصدی، اور دوسری طرف وہ مخلص، حق کا متلاشی جو یسعی یعنی کوشش اور شوق سے چل کر آیا ہے، اور یخشا خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، ایسے نابینا کو نظر انداز کرتا ہے، تلہا غفلت برتتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا تھا یہی نابینا شخص گناہوں سے پاک ہونا چاہتا تھا، یا زکا، یا کم از کم نصیحت سنتا، یا زکرو، اور یہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ صحیح۔ اور وہ جو امیر بے نیاز شخص ہے، اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، اللہ یا زکا، تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اصل توجہ کا مستحق تو وہ ہے جو طلب اور خوف خدا کے ساتھ آیا ہے۔ بالکل، یہ اسلام کا وہ بنیادی اصول واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقوی اور خلوص نیت ہے، دنیاوی حیثیت یا مال و دولت نہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ عوام الناس ہی دین کا اصل ستون ہے، اصل سرمایہ ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے، یعنی دعوت دین ہو یا کسی کی رہنمائی کرنی ہو تو ہماری ترجیح وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے دل میں واقعی طلب ہے، اللہ کا خوف ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہی کیوں نہ نظر آتے ہوں۔
جی بالکل، یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ پہلے بڑوں کو قائل کر لیں تو چھوٹے خود ہی آ جائیں گے، یہ کہیں اس قرآنی اصول کے خلاف تو نہیں جا رہی؟ مطلب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وسائل والوں تک پیغام پہنچانا ہی نہیں چاہیے، یا صرف یہ کہ ان کی کوشش میں مخلص غریبوں کو نظر انداز کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، پیغام تو سب تک پہنچانا ہے، جی لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ توجہ کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو واقعی ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ان آیات کا سارا زور اسی نقطے پر ہے کہ کسی مخلص کی طلب کو، اس کی پیاس کو، دنیاوی حیثیت کی چمک دمک پر قربان نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اب اگلی آیات میں قرآن مجید کی اپنی عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ جی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے۔ یہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو مکرم ہیں، بلند و مرتبہ، پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ نیکوکار ہیں۔ پہلا لفظ ہے کلا، یعنی ہرگز ایسا نہ کرو۔ یہ پچھلے طرز عمل کی یعنی حق کے متلاشی سے بے رخی برتنے کی سختی سے تردید اور ممانعت ہے۔ اچھا۔ پھر فرمایا انہا تذکرہ، یہ یعنی قرآن یا یہ آیات تو ایک نصیحت ہیں، ایک یاد دہانی ہے۔ ان کا مقصد ہی لوگوں کو غفلت سے جگانا ہے، تو اصل اہمیت تو اس پیغام کی ہے۔ اور پھر فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، اس سے سبق حاصل کرے۔ اس میں انسان کے اختیار کی طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ ہدایت کو قبول کرنا ہر ایک کی اپنی مرضی اور کوشش پر منحصر ہے۔ جی بالکل۔ آگے قرآن کے مقام اور اس کی حفاظت کا ذکر ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ انتہائی قابل تکریم، عزت والے صحیفوں میں درج ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان صحیفوں سے مراد لوح محفوظ ہے یا وہ الواح جو فرشتوں کے پاس ہیں، نہ کہ پچھلی آسمانی کتابیں۔ ٹھیک۔ ان صحیفوں کی صفات کیا ہیں؟ مرفوعات مطہرہ، یہ بہت بلند مقام رکھتی ہیں، مرفوع اور ہر قسم کی مادی اور معنوی آلودگی سے، غلطی سے، تحریف سے پاک ہیں۔ مطہرہ، جیسا کہ سورہ واقعہ میں بھی آیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ پاکیزہ کلام کن کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے؟ بِأَيْدِي سفرہ۔ سفرہ کا لفظ سفیر سے نکلا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والے، ایلچی۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو وحی لانے پر مامور ہیں۔ اچھا، تو سفرہ سے مراد کاتب یا علوہ نہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر یہاں مراد فرشتے ہیں۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ ان سفرہ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا درجہ ان معزز فرشتوں جیسا بلند ہوگا۔ یہ قرآن سے وابستگی کی فضیلت ہے۔ بے شک۔ اور ان فرشتوں کی مزید صفات بتائیں۔ کرام بررہ، کرام کریم کی جمع یعنی بہت عزت والے معزز، اور بررہ بار کی جمع یعنی بہت نیکوکار، انتہائی فرما بردار، گناہوں سے بالکل پاک۔ تو گویا قرآن ایک ایسی بلند پایا پاکیزہ کتاب ہے جو اللہ کے اتنے معزز، نیک اور اطاعت گزار فرشتوں کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور لانے والے کون ہیں۔ واقعی قرآن کی یہ شان بیان کرنا کہ وہ بلند و مرتبہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے اور اتنے معزز و نیک فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، یہ اس کی اہمیت کو دل میں بٹھا دیتا ہے۔ اور یہ جو امام صادق علیہ السلام کی روایت کا آپ نے ذکر کیا کہ حافظ قرآن اور عامل قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یہ تو قرآن سے تعلق جوڑنے کی ایک زبردست ترغیب ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، یہ جو مطہرہ یعنی پاکیزہ ہونے کا ذکر ہے، کیا اس کا تعلق صرف مانوی پاکیزگی سے ہے یا اس کا اطلاق قرآن کے ظاہری نسخے پر بھی ہوتا ہے، یعنی چھونے کے حوالے سے؟ یہ ایک اچھا عملی سوال ہے۔ فقہی اعتبار سے اکثر شیعہ علماء کے نزدیک جی ہاں، قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو یا غسل کے چھونا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اس کی ظاہری حرمت اور پاکیزگی کے احترام کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ مانوی پاکیزگی تو ہے ہی کہ باطل اس میں کسی طرف سے آ ہی نہیں سکتا۔ اب آگے کی آیات انسان کی اپنی تخلیق اور پھر اس کی ناشکری کی طرف توجہ مبذول کراتی ہیں۔ جی۔
قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ۔ ترجمہ: آدمی ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پہلا جملہ ہی بڑا سخت ہے، قتل الانسان۔ یہ اللہ کے شدید غضب کا اظہار ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، غارت ہو جائے یہ انسان۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ما اکفرہ، یہ کس قدر ناشکرا اور کافر ہے۔ یہاں کفر، ناشکری اور حق کے انکار دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ یہ انسان اپنی حقیقت پر، اپنی اوقات پر غور کیوں نہیں کرتا۔ سوال پوچھا، من ای شیء خلقہ، اسے بنایا کس چیز سے ہے؟ جواب خود دیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک حقیر پانی کے قطرے نطفے سے پیدا کیا، پھر قدرہ یعنی اس کی تقدیر مقرر کی، اس کا پورا نقشہ بنایا، اس کے اعضاء، اس کی صلاحیتیں، اس کی زندگی کا دورانیہ، ہر چیز کو ایک حساب، ایک اندازے سے، ایک خاص ترتیب سے بنایا۔ جی۔ پھر فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، دوسرا یہ کہ اس کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ترقی کا راستہ کھول دیا، اور سب سے اہم تفسیر یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ آسان کیا۔ ہدایت کا راستہ؟ جی، اللہ نے عقل دی، فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل کیں تاکہ انسان حق کو پہچان سکے اور اسے اختیار کر سکے۔ یعنی راستہ بالکل آسان اور واضح کر دیا گیا ہے، اب چلنا یا نہ چلنا انسان کا اپنا کام ہے۔ صحیح۔ پھر زندگی کے اختتام کا ذکر ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ موت دینا تو اللہ کا فعل ہے، لیکن اقبرہ یعنی اسے قبر دلوائی، اس کا انتظام کروایا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ انسان کی تکریم کا تقاضا تھا کہ مرنے کے بعد اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ دفن کیا جائے، اور یہ اہتمام بھی اللہ کی طرف سے انسان کی عزت افزائی کا حصہ ہے۔ بے شک۔ اور پھر آخرت کا ذکر، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ انشار کا مطلب ہے پھیلا دینا، یعنی قبروں سے نکال کر میدان حشر میں جمع کر دینا، اور اذا شاء جب چاہے گا یہ بتاتا ہے کہ قیامت کا وقت صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اب اتنی نشانیوں، اتنی نعمتوں، اتنی رہنمائی کے باوجود انسان کا حال کیا ہے؟ آخری آیت کہتی ہے کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اب تک وہ پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ لما یقضی کا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں کیا، یعنی وہ ذمہ داری جو اس پر عائد تھی وہ پوری نہیں کی۔ یہ آیت گویا انسان کی کوتاہی، اس کی نافرمانی پر ایک مہر لگا دیتی ہے، چاہے اس سے مراد خاص طور پر کافر انسان ہو یا عمومی طور پر انسان کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں قاصر رہتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے ان مراحل کا ذکر ایک حقیر قطرے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک، یہ واقعی انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات کہ ثم السبیل یسرا، راستہ آسان کر دیا، اور پھر فوراً بعد لما یقضی ما امرا، اس نے حکم پورا نہیں کیا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ آنا۔ جی، کو ہم نے تمہاری طرف سے ہدایت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی تھی، راستہ بالکل صاف اور آسان تھا، مگر تم نے پھر بھی کوتاہی کی۔ یہ تو انسان کے اختیار اور اس کی جو بھاری ذمہ داری ہے اسے بہت شدت سے اجاگر کرتا ہے نا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ انسان کے اختیار اور اس کی جواب دہی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی، راستہ آسان کر دیا، اب عمل انسان کے ذمہ تھا جس میں وہ کوتاہی کر گیا۔ اسی لیے شاید اب اللہ تعالیٰ ایک اور زاویے سے انسان کو غور کی دعوت دے رہا ہے، یعنی اس کی روزمرہ کی غذا کی طرف۔ اچھا۔ غور و فکر۔ جی۔ سوچے کہ یہ غذا جو اس کی رگو پے میں جاتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ یہ غور اسے لازماً اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی ربوبیت تک پہنچائے گا۔ صحیح۔ اللہ خود اس پورے عمل کی تفصیل بتا رہا ہے، انا سببنا الماء صبا،
ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا۔ سبا کا لفظ کثرت اور ایک خاص انداز سے برسانے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بارش کا پورا نظام اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ جی۔ پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا۔ اس سے مراد ننھی سی کوپل کا سخت زمین کو چیر کر باہر آنا بھی ہو سکتا ہے، ہل چلانے سے زمین کا کاشت کے لیے تیار ہونا بھی، یا زمین کی ساخت کا اس طرح بننا کہ وہ پانی جذب کر کے پیداوار دے سکے۔ اچھا، کئی پہلو ہیں اس میں۔ جی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں اناج اگایا، جیسے گندم، چاول، جو بنیادی غذا ہیں۔ پھر مزید نعمتیں گنوائیں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور قضب۔ قضب کہتے ہیں اس ترکاری یا سبزی کو جو بار بار کاٹی جا سکے، جیسے چارہ یا پالک وغیرہ۔ اچھا۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور، جن کے طبی اور غذائی فوائد سے کون واقف نہیں۔ اور وحدائق غلبا، حدائق یعنی باغات، اور غلب یعنی وہ باغات جو بہت گھنے ہوں، درخت ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے، سرسبز و شاداب۔ ماشاءاللہ۔ وفاکہتاً وابا، فاکہہ یعنی طرح طرح کے لذیذ پھل، اور اب کا معنی ہے چارہ، وہ گھاس پھوس جو جانوروں کے لیے اگتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خود بخود اگتی ہیں اور جانور چرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے اور زندگی گزارنے کے سامان کے طور پر ہے۔ ان آیات میں بظاہر تو جسمانی غذا پر غور کی دعوت ہے، لیکن جیسا کہ بعض علماء نے اشارہ کیا ہے اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے بھی ملتا ہے، انسان کو اپنی روحانی غذا پر بھی اسی طرح غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، پاکیزہ ہے یا نہیں، اسے فائدہ دے رہی ہے یا نقصان پہنچا رہی ہے۔ ذر الانسان الی طعامہ والی بات تو بہت گہری ہے۔ کھانے جیسی روزمرہ کی بظاہر عام سی چیز پر غور کرنے کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری کائنات کے نظام اور اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے کہ جسمانی غذا کی طرح روحانی غذا، یعنی ہم کیا علم حاصل کرتے ہیں، کن خیالات کو، کن نظریات کو اپناتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ شاید اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، جہاں ہر طرف سے معلومات اور نظریات کی ایک بھرمار ہے، صحیح بھی غلط بھی۔ ہمیں واقعی اپنی فکری اور روحانی غذا کے منبع اور اس کے معیار کو پرکھنا ہوگا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ غور و فکر ہمیں شکر گزاری کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور اللہ کی معرفت کی طرف بھی۔ اب سورہ کا اختتام قریب ہے، اور وہ قیامت کے منظر اور اس دن انسانوں کے حتمی انجام پر ہوتا ہے۔ جی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ترجمہ: پھر جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی دھن لگی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور کتنے چہروں پر اس دن خاک پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ کافر بد کردار ہیں۔ الصاخہ، یہ قیامت کے دن کی اس ہولناک کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ یا آواز کا نام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غالباً دوسرے سورہ اسرافیل کی طرف اشارہ ہے، جب سب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ پناہ دے۔ اس دن کی شدت اور ہولناکی کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا، انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں سے، بھائی، ماں، باپ، بیوی، بچے، ان سب سے بھاگے گا، یا پھر اپنے خونی رشتوں سے؟ جی، اپنے خونی رشتوں سے، اپنی بیوی اور اولاد سے بھی۔ کیوں؟ وجہ اگلی آیت میں بتائی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اس دن اپنی ایسی فکر شأنٌ پڑی ہوگی، وہ اپنے حال میں ایسا مگن ہوگا کہ اسے کسی اور کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اسے اپنے اعمال کا حساب، اپنا انجام، اس کی فکر کھائے جا رہی ہوگی۔
بعض روایات میں جیسے نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، یہ وضاحت ملتی ہے کہ شاید یہ بھاگنا ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں ظلم یا گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار تھے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید مومن اپنے کافر رشتہ داروں کے برے انجام سے بچنے کے لیے ان سے دور بھاگیں گے۔ اچھا، البتہ قرآن میں دوسری جگہوں پر یہ بھی ہے کہ مومنین جنت میں اپنے اہل و عیال سے ملیں گے جو ایمان پر تھے، لہٰذا یہ جو شدید افراتفری اور بھاگنے کی کیفیت ہے، یہ خاص طور پر مجرموں اور کافروں سے متعلق ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ 3 موقعوں پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب پولیس سرات سے گزرنا ہوگا اور جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اتنی شدید نفس نفسی کی کیفیت ہوگی۔ واقعی بہت ہولناک منظر ہے۔ جی، اور اس دن لوگ واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وجوہ یومئذ مسفرۃ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشی منا رہے ہوں گے، بشارتیں پا رہے ہوں گے۔ مسفرہ کا لفظ صبح کے اجالے اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان اور نیکوکار لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ آمین۔ دوسرا گروہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہروں پر اس دن غرد و غبار پڑا ہوگا، ترحقها قطرہ، ان پر سیاہی اور دھواں چھایا ہوا ہوگا۔ غبرہ یعنی خاک، اور قطرہ یعنی سیاہی یا دھواں جو چہرے کو ڈھانپ لے۔ یہ ذلت، رسوائی اور مایوسی کی علامت ہے۔ یا اللہ! اور یہ دوسرے گروہ والے کون ہیں؟ بالکل واضح کر دیا، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کفرہ تھے، یعنی عقیدے کے کافر، اللہ اور اس کی آیات کے منکر، اور فجرہ تھے یعنی عمل کے فاجر، گناہ گار، بد کردار، حدود اللہ کو توڑنے والے تھے۔ گویا ان کا کفر اور ان کے گناہ، ان کے کرتوت ان کے چہروں سے ہی ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ تفسیر نجفی میں قاہرہ میں رسول حسین علیہ السلام کے دروازے پر لکھے کچھ اشعار کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو ان آیات کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کا یہ نقشہ، خاص طور پر وہ اپنوں سے بھاگنے والا منظر، واقعی دل دہلا دینے والا ہے، لیکن یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ یہ جو انتہائی خود غرضی اور آفراد تفریح کا عالم ہے، یہ غالباً گناہ گاروں اور کافروں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ اہل ایمان کے لیے تو امید اور خوشخبری کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ چہروں کی کیفیت کا تعلق براہ راست دنیا میں کیے گئے اعمال اور رکھے گئے عقائد سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے حتمی فیصلہ ہے، ایک آئینہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہی آخرت کی کامیابی یا ناکامی کی اصل بنیاد تھی۔ بالکل، سورہ عبس ہمیں یہی ساری باتیں یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم مختصراً دیکھیں تو اس سورہ کے اہم پیغامات یہی ہیں کہ تکبر سے بچو، اپنی اصل، اپنی حقیر ابتدا کو یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر ہدایت اور رزق پر غور کرو۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک تقویٰ اور حق کی طلب ہے، نہ کہ دنیاوی جاہ و شامت، لہذا مخلص مومنین، خاص کر اگر وہ کمزور ہوں تو ان کا احترام کرو، قرآن کی عظمت کو پہچانو، اور سب سے بڑھ کر قیامت کی جواب دہی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ واقعی اس نسبتاً چھوٹی سورہ میں غور و فکر کے لیے، اپنی زندگی کو پرکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ انسان کی اپنی تخلیق، اس کی روزمرہ کی غذا اور پھر اس کا آخری انجام، ان تینوں پہلوؤں پر غور کرنا اسے اپنے خالق سے بھی جوڑتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو شاید ہمیں سب کو سوچنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، وہ یہ کہ یہ سورہ ہمیں ایک طرح سے چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے تعلقات میں، اپنی ترجیحات طے کرتے وقت کس چیز کو اصل اہمیت دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی کہیں لاشعوری طور پر دنیاوی چمک دمک، عہدے، حیثیت یا مال و دولت سے متاثر ہو کر ان لوگوں کو نظر انداز تو نہیں کر دیتے جو شاید مخلص ہوں، ہدایت کے طلبگار ہوں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آتے ہوں؟ اللہ کی نظر میں اصل قدر کس کی ہے؟ ہمیں اپنی ترجیحات کو، اپنے رویوں کو قرآن کی اس واضح تعلیم کی روشنی میں بار بار پرکھتے رہنا چاہیے۔ ہماری توجہ کا حقیقی مرکز کون ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، غور کرنے کے لیے۔ پروردگار، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ روحانی غذا جو ہماری جان کو تازگی بخشے، اس سے کبھی محروم نہ رکھنا۔ بارالہ قیامت کی وہ ہولناک آواز، الصاخہ،
آنے سے پہلے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔